آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعما ولا عدو ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود واللعنات موجود والوقت محدود والعجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وعدد سحور میدان عرضہ. اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی الصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حادہ ومن حادہ فقد عادہ. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل عباد من الحلقت سیدنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا سوف یعطیک ربک فترضی. صلوات باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کے ہم اپنے وارث کے چہرے کی زیارت کر سکیں. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں. ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی. قرآن کریم کی ایک سورت کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. سورہ اور یہ قرآن کی بڑی ہی مشہور و معروف سورت کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے. سورہ والضحیٰ کی 5ویں آیت ارشاد ہو رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ان قریب آپ کو آپ کا خدا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. توجہ ایک ایک بندے کی مکمل طور پر میری طرف بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے.
अजीज़ान गिरामी, इरशाद हो रहा है कि ए मेरे हबीब, खुदा आपको अनकरीब इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। इस आयत को अगर गौर से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसी अता है कि जिसकी रज़ायत की बात हो रही है, कोई तो ऐसी चीज़ है कि जिसको अता करने की बात हो रही है कि जब वो अता की जाएगी तो खुदा का महबूब राज़ी हो जाएगा। अगर लुगत देखी जाए तो लुगत में वला सौफा, जो सौफा लफ्ज़ है, ये बाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो यानी इरशाद ये हो रहा है कि आपको बाद में ऐसी अता की जाएगी कि आप राज़ी हो जाएंगे। अन करीब का लफ्ज़ है, बाद में अता किया जाएगा, अभी अता हुआ नहीं है। ये अता कौन सी है, ये कैसी अता है कि जिसके अता होते ही मोहम्मद राज़ी हो जाएंगे। ये कौन सी अता है कि जिसके मिलते ही रसूल खुश हो जाएंगे। जब तफासिर अहले बैत देखी गई और जब मासूमीन से सवाल किया गया तो मासूमीन ने फरमाया कि ये शिफाअत की बात हो रही है, ये शिफाअत की बात हो रही है और ये क़यामत की बात हो रही है कि जब क़यामत के मैदान में रसूल को शफ़ी बनाया जाएगा तो जब वो शिफाअत का एक जो शिफाअत का कुरिया है, जब वो कुलिया रसूल के हवाले किया जाएगा तो वो मिलते ही रसूल अल्लाह से राज़ी हो जाएगा। जुमला समात फरमाइएगा, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह ये चाहता है कि किसी तरीके से मोहम्मद राज़ी हो जाए। और मोहम्मद की रज़ायत क्या है? मोहम्मद की रज़ायत ये है कि कोई ऐसी चीज़ अता की जाएगी कि जिसके मिलते ही मोहम्मद राज़ी हो जाएगा। जब मासूमीन से पूछा गया वो चीज़ क्या है तो मासूमीन ने फरमाया वो शिफाअत है। शिफाअत समझाने के लिए जल्दी जल्दी से दो जुमले सुन लीजिएगा। शिफाअत है क्या चीज़? इससे जदीद मिसाल तो गालिबन किसी के पास भी नहीं होगी। जब आपने कहीं किसी बड़ी जगह पर जाना हो और आपकी पहुंच ना हो वहाँ पर, तो आप वहाँ पर पहुंचने के लिए कोई सोर्स ढूंढते हैं। तो किसी बड़ी जगह पर जाना हो तो उस जगह पर पहुंचने के लिए कोई सोर्स ढूंढते हैं। जैसी सोर्स होगी उस तरीके से आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। छोटी सोर्स होगी, कोई किसी छोटे बंदे की सोर्स होगी, उसके साथ जाएंगे तो फिर गार्ड आपको रास्ते पे रोकेगा और जैसे उसकी चेकिंग करेगा वैसे आपकी भी चेकिंग करेगा। इसलिए क्योंकि उसकी भी चेकिंग हो रही है, इसलिए आपकी चेकिंग जाने तो अंदर देगा, रोकेगा नहीं, लेकिन चेकिंग के बाद जाने देगा। हम अहले बैत के पीछे चलेंगे और जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे और अगर अहले बैत में से किसी ने कह दिया कि ये हमारे साथ है तो फिर रिजवान कहेगा सवाल और जवाब की जरूरत नहीं, जन्नत में दाखिल हो जाओ। अहले बैत की शिफाअत वो चीज़ है कि अगर वो हमें हासिल हो जाए, अगर वो हमें मिल जाए तो फिर कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्यों? इसलिए कि इसकी शिफाअत मोहम्मद ने की है, इसलिए कि इसकी शिफाअत अली ने की है, इसलिए कि इसकी शिफाअत ज़हरा ने की है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इस आयत को नाजिल किया गया तो उलमा ने कहा कि ये आयत सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है, सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है। ये उन आयतों में शामिल है कि जो लोगों को उम्मीद दिला रही है। चंद आयतों का जिक्र किया गया कि जो सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाती हैं किसी को। उन आयतों में सूरह तौबा की आयत नंबर 102, सूरह ज़ुमर की आयत 53, सूरह शूरा की आयत 25 शामिल है। ये वो आयतें हैं कि जिसके बारे में उलमा कहते हैं कि ये बड़ी उम्मीद दिलाने वाली आयतें हैं। एक आयत है कुरान की जिसमें इरशाद हो रहा है कि खुदा शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है।
وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اسے معاف کر سکتا ہے۔ آیت ہے، بڑی امید دلانے والی آیت ہے، لیکن اس ممبر سے وہی بیان ہوگا جو ممبر کوفہ سے علی نے بیان کیا۔ اس ممبر سے وہی بیان ہوگا جو ممبر کوفہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے۔ امیر المومنین ممبر کوفہ پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے سوال کیا کہ یا علی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اس کی شرح میں کیا کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین اپنی جگہ پر بلند ہوئے اور اپنی جگہ پر بلند ہونے کے بعد کہا کہ اے عراق کے لوگوں، تمہارے نزدیک قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، لیکن یاد رکھو ہم اہل بیت کے قریب قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے۔ اس کے بعد مولا علی نے قرآن آیت کی تلاوت شروع کی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، خدا آپ کو ان قریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، سب سے زیادہ امید جو دلا رہی ہے قرآن کے اندر وہ آیت یہ ہے۔ تو جملہ ابھی میں نے آپ کے حوالے کیا، اس جملے میں اضافہ کرتے ہوئے ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کر، توجہ رکھیے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کوشش میں ہے کہ محمد راضی ہو جائے، اور محمد اس کوشش میں ہے کہ زہرا راضی ہو جائے۔ محمد چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے زہرا راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کیا ہے کہ محمد راضی ہو، محمد کی رضا کیا ہے کہ زہرا راضی ہو۔ مسجد نبوی ہے، اصحاب سے بھری ہوئی ہے، اور رسول ممبر پر تشریف فرما ہے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول کی نظر مسلسل اپنے جو مسجد کے اندر دروازہ کھلتا تھا گھر کا، اس کی طرف رسول مسلسل نظریں رکھے ہوئے تھے، گفتگو اصحاب سے کر رہے تھے، نظریں دروازے کے اوپر تھی۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک پردہ ہٹا اور پردے میں سے رسول کی بیٹی ظاہر ہوئی، سر سے لے کر پیر تک برقع ملبوس ہے، ہاتھوں پر داستانے ہیں، اور زہرا کے ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے، اور زہرا مسجد نبوی میں داخل ہوئی۔ اب سنیے گا جملہ، زہرا مسجد نبوی میں داخل ہوئی۔ اب چونکہ رسول زندہ ہے تو احترام سب پر واجب ہے۔ سارے اصحاب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک کونے پر قطار لگا کر کھڑے ہو گئے، اور منہ زہرا کی طرف نہیں، منہ دوسری طرف کر لیا سب نے۔ اب زہرا مسجد میں داخل ہوئی اور چلتے چلتے بابا کے قریب آئی۔ بیوی جیسے ہی بابا کے قریب آئیں تو آ کر جناب زہرا نے بابا کو سلام کیا، حسن و حسین نے نانا کو سلام کیا، تو رسول نے کہا کہ زہرا تشریف رکھیے۔ اب جیسے ہی زہرا تشریف رکھنے لگی تو مسجد میں مصلی تو بچھا ہوتا، ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ احسنت، مل کے بلند آواز سے صلوات کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب زہرا کو کہا کہ زہرا تشریف رکھیے، مسجد میں مصلی ہر وقت بچھا رہتا ہے جس پر لوگ آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مصلی ہر وقت بچھے ہیں، اور اس مسجد میں تو وہ مصلی بچھے ہیں کہ جس پر رسول کے جلیل القدر اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، جس پر رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے رسول کے جلیل القدر اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مصلی بچھے ہیں۔ ان مسلوں سے زیادہ پاکیزہ مصلی کون سا ہوگا؟ جناب زہرا آئیں اور ابھی چاہا کہ جناب زہرا اس مصلی پر بیٹھے، رسول نے زہرا کو روکا، اور روکنے کے بعد ممبر سے اترے، اور ممبر سے اترنے کے بعد اپنے دوست سے اپنی ابا کو اتارا اور مصلی کے اوپر ابا کو بچھا کے آواز دے کے کہا زہرا اس ابا کے اوپر بیٹھی ہے، زہرا اس ابا کے اوپر بیٹھیے، اس لیے کہ آپ کی بیٹھنے کی جگہ پر ہماری ابا ہوگی تو وہ آپ کے لیے لائق ہے بیٹھنے کی جگہ، وہ آپ کے لائق ہے بیٹھنے کی جگہ کہ جس جگہ پر ہماری ابا ہو۔
زہرا اس جگہ پر بیٹھی، دونوں باپ بیٹی میں گفتگو ہوئی. اس کے بعد چند لمحات کے بعد جناب زہرا اپنی جگہ سے اٹھی. رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور رسول بیٹی کا احترام کر کے بتا رہے ہیں. اور رسول کی وہ حدیث کہ جس میں رسول نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ ام ابیہا ہیں، تو ام ابیہا جب کہہ دیا تو اس کا مطلب رسول نے جب ماں کہہ دیا تو ماں کی طرح احترام کر کے بتا رہے ہیں. جناب زہرا کے کھڑے ہونے سے پہلے رسول کھڑے ہوئے، جناب زہرا کھڑی ہوئیں. اب یہ زہرا کی رضائیت سنا رہا ہوں آپ کو کہ زہرا رسول کا کیا فرمان ہے زہرا کی رضائیت کے بارے میں. تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جناب زہرا کھڑی ہوئیں. جناب زہرا گھر کی طرف چلی. جب اس دروازے کی طرف چلی تو رسول مسلسل کھڑے رہے کہ جب تک جناب زہرا گھر کے اندر داخل نہ ہو گئی تب تک بیٹھے نہیں. جیسے ہی جناب زہرا چلی گئی رسول منبر پر آئے، اصحاب رسول کے سامنے بیٹھ گئے. اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ زہرا کا اتنا احترام کرتے ہیں، زہرا آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، زہرا جاتی ہے تو آپ کھڑے رہتے ہیں کہ جب تک زہرا آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. تو رسول نے فرمایا کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اس لیے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک محمد راضی نہیں ہے، اور محمد کہہ رہے ہیں میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک زہرا راضی نہیں ہے. محمد کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک زہرا راضی نہیں. زہرا کی رضائیت ہے محمد کی رضائیت، اور محمد کی رضائیت ہے اللہ کی رضائیت. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو سجدوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، روزے رکھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. بے شک یہ اس کی عبادتیں ہیں، عبادت لازمی ہے، اس کا سجدہ بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، ہر شے واجب ہے، ہر عبادت واجب ہے. لیکن اللہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوگا تب تک جب تک زہرا راضی نہ ہو جائے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ جناب زہرا کے دروازے پر سلمان سجدہ کیا کرتے تھے، جس کے ذہن میں آ جائے وہ میرا ساتھ ضرور دے. جناب زہرا کے دروازے پر دہلیز سیدہ پر سلمان سجدہ کیا کرتے تھے. تو ایک شخص ایک دن گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ سلمان کیا روز تم دہلیز سیدہ پر بیٹھ کے سجدہ دیتے رہتے ہو، تم مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو جناب سلمان نے کہا خاموش، خبردار، میری سدرۃ المنتہا ہے. سلمان نے کہا میری سدرۃ المنتہا ہے. وہ شخص غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سلمان تو جانتا بھی ہے کہ سدرۃ المنتہا کس جگہ کو کہتے ہیں؟ سلمان نے کہا تیری نظر میں سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری نظر میں سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جب رسول معراج پر گئے تو جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا اور اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا، میری نظر میں سدرۃ المنتہا وہ ہے. تو سلمان نے کہا تیری سدرہ وہ ہے کہ جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ رک جائے، اور میری سدرہ وہ ہے کہ جہاں محمد جیسا نبی رک کے سلام کرے. میری سدرہ وہ ہے کہ جہاں محمد جیسا نبی رک کے سلام کرے. وہ وہاں سے چلا اور دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی میں پہنچا. رسول کے قریب پہنچ کے کہا یا رسول اللہ، بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتا، بلکہ پہلے جب اذان ہوتی ہے تو پہلے دہلیز سیدہ پر جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد مسجد میں آتا ہے. سلمان، رسول نے کہا سلمان کو بلاؤ. سلمان کو بلایا گیا. کہا سلمان یہ بتاؤ کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، تم پہلے دہلیز سیدہ پر کیوں جاتے ہو؟ تو سلمان نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، آپ کے پیارے پیارے اصحاب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک گھر میں بطول راضی نہ ہو تب تک مسجد میں اللہ راضی نہیں ہوتا. جب تک گھر میں بطول راضی نہ ہو تب تک مسجد میں اللہ راضی نہیں ہوتا. اور تاریخ کہتی ہے کہ کم از کم 6 مہینے، میری طرف دیکھیے گا، کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 17 مہینے رسول نے زہرا کے دروازے پر سلام کیا. کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 17 مہینے. اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کے اندر جب رسول سلام کرتے تو گزرتے ہوئے سلام نہیں کرتے، بلکہ جب رسول سلام کرتے تو پورا مدینہ دیکھ رہا ہو، پورے مدینے کو دکھا کر سلام کرتے تھے رسول. ایسا نہیں تھا کہ گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے تھے، بلکہ سلام کرنے سے پہلے جب مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو دروازہ سیدہ پر رکتے،
दरवाजे की तरफ रुख करते, दरवाजे की तरफ रुख करने के बाद रसूल सलाम करते, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत तुम पर मेरा सलाम हो। उसके बाद रसूल अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद करते और दुआ मांगने के बाद रसूल फिर मस्जिद में जाते और फिर नमाज पढ़ते। और पूरे मदीने ने देखा कि रसूल का ये मामूल कम अज़ कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 17 महीने 5 वक्त मुसलसल 5 वक्त की नमाज पढ़ने से पहले होता। यानी जब नमाज पढ़ने जाते तो दहलीज पर सलाम करके जाते और नमाज पढ़ के वापस घर जा रहे होते तो दहलीज पर सलाम करके जाते। एक नमाज पढ़ते हुए 2 दफ़ा ज़हरा की दहलीज पर सलाम कर रहे हैं। यानी एक दिन में मदीने वालों को दिखाकर 10 मरतबा रसूल सलाम कर रहे हैं ज़हरा की दहलीज पर। सहाबी कहते हैं कि हमने देखा कि रसूल एक दिन ज़हरा के दरवाजे पर आए और इतनी आहिस्ता कुंडी बजा रहे थे। ज़हरा के दरवाजे का एहतराम देखिएगा, इतनी आहिस्ता कुंडी बजा रहे थे कि जो अंदर रहते हैं उसको भी आवाज़ ना जाए, इतनी आहिस्ता कुंडी। हम किसी के दरवाजे पे जाए तो इतनी ज़ोर से बजाते हैं कि कम अज़ कम अंदर बैठने वाले को आवाज़ जाए, कि कम अज़ कम उनको आवाज़ जाए जो अंदर रहते हैं, ताकि दरवाज़ा तो कोई खोल सके। असहाब कह रहे हैं कि रसूल इतनी आहिस्ता दरवाज़ा बजा रहे हैं कि अंदर तो क्या हमें भी आवाज़ नहीं आ रही उस कुंडी के बजने की। तो मैंने रसूल से, अगर रसूल से ये सवाल किया जाता तो शायद रसूल ये जवाब देते कि मैं इसलिए आहिस्ता कुंडी बजा रहा हूँ कि कहीं मेरी ज़ोर से कुंडी बजाने की आवाज़ से ज़हरा घर में बैठी डर ना जाए। शायद इस कुंडी की आवाज़ से भी ज़हरा डर ना जाए। जिसका एहतराम ये बता रहे हैं कि रसूल के जब ज़हरा आ रही हैं तो अपनी मसनद छोड़ रहे, अपनी मसनद पर बिठा रहे, जब आती हैं तो अपनी जगह से उठ जाते, जब जाने लगती हैं तो अपनी जगह से उठ जाते। कमसिन है जनाब ज़हरा और दोनों हाथों का बोसा ले रहे हैं, ऐसे जैसे कोई बेटा अपनी माँ के हाथों का बोसा लेता है। एहतराम करके बता रहे हैं, ये माँ का एहतराम बता रहे हैं रसूल कि माँ का एहतराम क्या होता है, इसलिए कि उम्मे अबीहा कह चुके हैं। जब उम्मे अबीहा कह दिया तो माँ की तरह एहतराम करके बता रहे हैं रसूल के ज़हरा का एहतराम क्या है। जिसके दरवाजे पर कम अज़ कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 17 महीने रसूल ने रुक रुक कर सलाम किया है। रसूल के जाने के चंद दिन के बाद कुछ लोग लकड़ियां लेकर जमा हो गए। हाँ आज़ादारो, रसूल के बाद कुछ लोग उस दरवाजे पर आके चिल्ला रहे हैं कि अली को बाहर भेजो नहीं तो दरवाजे को आग लगा देंगे। आज़ादारो, अय्याम फातिमिया आ चुके हैं और शहादत ज़हरा का दिन करीब है। चंद दिन रह गए ज़हरा की शहादत में। जी भर के गिरिया करना, जी भर के पुरसा देना, ये उस बीबी का पुरसा है कि जो अपने लाल का पुरसा लेने घर घर जाती है। आज इमाम हुसैन से रो के कहना कि मौला हम आपको आपकी उस माँ का पुरसा देते हैं जो आपका पुरसा लेने हर घर में जाती है। मौला हम आपको आपकी माँ का पुरसा देते हैं। ए अमीर अल मोमिनीन, हम आपको आपकी ज़ौजा फातिमा ज़हरा का पुरसा लेते हैं कि जो आपका भी पुरसा लेने घर घर जाती है। ए रसूल, हम आपको आपकी ज़ख्मी दुख्तर का पुरसा देते हैं। आज़ादारों, गिरिया करने में शर्माना नहीं, अगले बरस वो ही रोएगा जो मौजूद होगा। आज़ादारों, तुम्हारे रोने पर तुम्हें कोई तमाचे नहीं मारेगा। ये किस्मत थी ज़हरा और सकीना की कि जब जब रोए तो बाप के कातिलों ने तमाचे मारे। आज़ादारों, एक मशहूर आयतुल्लाह नाम है आकाए मराशी नजफ़ी। उन्होंने उनकी वफ़ात के बाद जब उनके मकाशिफ़े छपे तो 12 मकाशिफ़े छपे। उन्होंने उसमें अपने हर इमाम से मुलाकात का अहवाल बयान किया। जब वो आखिरी इमाम से मुलाकात का अहवाल बयान करते हैं तो वो फरमाते हैं कि जब मैं इमाम से मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि इमाम मुसल्ले पर बैठकर ज़ारो कतार रो रहे हैं। इमाम मुसल्ले पर बैठकर ज़ारो कतार रो रहे हैं। अज़ादारों,
وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جہاں سجدگاہ رکھی جاتی ہے اس کے برابر میں امام کے سجدگاہ کے برابر میں 5 لوہے کی میخیں رکھی ہوئی تھی. 5 لوہے کی میخیں رکھی ہوئی تھی اور امام ان میخوں کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا یہ کون سی میخیں ہیں کہ جن کو آپ دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں؟ تو امام کی آواز آئی ہے مراشی کیا تم نے ان میخوں کو پہچانا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بولا نہیں مولا میں نے ان میخوں کو نہیں پہچانا. تو امام کی آواز آئی مراشی ان میخوں کو پہچانو، یہ وہی میخیں ہیں جب دادی کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور دروازے پہ لات ماری گئی تو یہ لوہے کی میخیں زہرا کی پسلیوں میں پیوند ہو گئی. یہ وہی میخیں ہیں جو دادی کی پسلیوں میں پیوند ہو گئی. اجرکم من اللہ اجرکم من الزہرا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. عزادارو چند جملے سن لینا. آخری قیامت کا روز ہوگا، محشر کا میدان ہوگا کہ اچانک اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، زہرا میدان میں آ رہی. اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو کہ زہرا میدان میں آ رہی ہے. سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے آج تک جتنے لوگ ہیں سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے سوائے محمد کے. آزادارو آواز قدرت آئے گی، اے محمد کیا آپ نے ہمارا اعلان نہیں سنا؟ آواز آئے گی میرے اللہ میدان میں آنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی ہے. آواز آئے گی اے محمد اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے. آج زہرا میدان محشر میں جس حال میں آ رہی ہے آپ بھی دیکھ کے برداشت نہ کر سکو گے. اے محمد آج زہرا جس حال میں آ رہی ہیں آپ بھی دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گے. عزادارو رسول اپنی آنکھیں بند کریں گے کہ اچانک میدان محشر میں زہرا داخل ہوں گی. اور عزادارو جانتے ہو حالت کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ میں علی کا ضرب والا امامہ ہوگا، حسن کا خون آلود کرتا ہوگا، حسین کا چھدا ہوا کرتا ہوگا. عزادارو ایک ہاتھ میں عباس کے بازو ہوں گے. عزادارو اصغر کے گلے میں لگا ہوا تیر ہوگا اور ایک ہاتھ میں ایک 4 سال کی بچی کا ہاتھ ہوگا. اور زہرا محشر کے میدان میں داخل ہوں گی اور جیسے ہی میدان کے وسط میں آئیں گی تو آواز دے کے کہیں گی میرے اللہ میں 2 سوال کرنے آئی ہوں. عزادارو آواز قدرت آئے گی زہرا آپ اپنے سوال ایک ایک کر کے کیجئے گا. جب ایک سوال کریں گی تو اس کے بعد ہم عرش کو سنبھالیں گے. پھر دوسرا سوال کیجئے گا. عزادارو معلوم ہوتا ہے کہ زہرا ایسے سوال کرنے جا رہی ہے کہ ان سوالوں سے عرش ہل سکتا ہے. عزادارو آواز آئی زہرا پہلا سوال کیجئے. عزادارو زہرا کی آواز آئے گی میرے اللہ یہ جو بچی ہے اس کا بچے بتا قصور کیا تھا؟ کربلا سے لے کے شام تک اس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا. عزادارو اس کے بعد خدا محشر کے میدان کو سنبھالے گا، خدا عرش کو سنبھالے گا. اس کے بعد آواز آئے گی زہرا دوسرا سوال کیجئے. تو آواز آئے گی میرے اللہ کس ماں میں ہمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل سے مخاطب ہو سکے؟ سوال میں کروں گی جواب تو لے کے دے گا. آواز آئے گی میرے اللہ اس شمر سے پوچھ میرے حسین نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تیرا ضربے چلاتا رہا. میرے اللہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں، میں گواہ ہوں اس کا خنجر گوند نہیں تھا، اس کا خنجر تیز تھا، یہ ضربے چلاتا تھا. میں اپنا دائیں ہاتھ رکھ دیتی تھی یہ ضربے چلاتا تھا، میں اپنا بائیں ہاتھ رکھ دیتی تھی میں یہ ضربے چلاتا تھا، میں اپنی گردن رکھ دیتی تھی. میرے اللہ یہ دیکھ میری گردن پہ ضربوں کے نشان. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.